رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن دعوت کی ہے اور اس تناظر میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی بات کو مانا ہے اس میں نئی نسل کے لوگ 80% سے زیادہ تھے، یعنی جن کی عمر رسول اللہ سے اس وقت کم تھی یا انڈر 30 تھے۔ رسول اللہ سے بڑی عمر کے 2-4 ہی لوگ ملتے ہیں، 2-4 لوگ صرف ملتے ہیں، اور انڈر 30 دیکھا جائے تو 90% تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول ابھی جاری ہے اور اس مناسبت سے کچھ نہ کچھ سرگرمیوں سے آپ لوگ واقف ہو چکے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے بھی جا چکے ہیں۔ بہت سارے پہلوؤں سے واقفیت ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب وغیرہ سے بھی سن کر کے حاصل کر لی ہو، لیکن یاد دہانی کے طور پر جو سب سے بڑا پہلو ہے اور سب سے بڑا جو حصہ ہے اور جس کی جانب 2-3 ہفتہ پہلے میں نے یاد دلایا تھا، توجہ دلائی تھی اور 2-4 سخت جملے بھی آ گئے تھے، اسی پہلو کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حیثیت اگر پوچھی جائے کہ وہ کیا ہے تو وہ یہ نکل کر کے آئے گی کہ ان کی حیثیت ایک داعی کی ہے۔ داعی کا مطلب دنیا میں جتنے بھی انسان غلط راستے پر ہیں ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنے والے، اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اللہ تعالیٰ پر شعوری ایمان سے۔ اللہ تعالیٰ پر شعوری ایمان ہی اصل بنیاد ہے آخرت میں کامیابی کی، ورنہ پیدائشی ایمان یا پیدائشی مسلمانیت اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے پیدائشی مسلمانیت کا تو ہم سے زیادہ جو ہے آگے یہود ہوتے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبت وغیرہ کے اعتبار سے، کیونکہ جتنے زیادہ انبیاء اور جتنے زیادہ انعامات اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت ان کے اوپر ہوتا رہا ہے پہلے رسول پاک سے پہلے، اتنا اس دنیا میں کسی گروپ پر نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب وہ راستے سے ہٹے، ٹریک سے ہٹے، تو پھر اتنی ہی خطرناک سزا کے بھی مستحق ہوئے۔ تو پیدائشی تعلق، خاندانی تعلق، نسلی تعلق یا کسی بھی قسم کا دنیاوی تعلق اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ شعوری ایمان اور شعوری احساس دراصل اسی کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی تھی سب سے پہلے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پر جانیں اور جو صحیح اس کی پہچان ہے، جس اعتبار سے اس کو ماننا چاہیے اس کو مانیں۔ عرب خدا کے مکمل طور پر منکر نہیں تھے، یہ بات سمجھ لیجئے، آپ لوگ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار ان کے ہاں نہیں تھا، وہ خدا کو مانتے تھے۔ مسئلہ شرک کا تھا وہاں پر کہ ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگوں کو جوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہوئی اور ان کے پھر اعمال بگڑتے چلے گئے۔ تو اعمال کی درستگی، زندگی کی درستگی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، شعوری ایمان ہے۔ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کا مطالبہ ہم سے ہے کیا، اور یہیں پر رک کر کے اگر ہم غور کر لیں، دیکھ لیں، تو یہی پہلا اسٹیپ ہے جہاں پر ہم مجموعی طور پر ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہماری نئی نسل ہو، ہماری ادھیڑ عمر کی نسل ہو، ہماری پرانی نسل ہو، جس طرح سے شعوری ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، ہمارا عملی جو رویہ ہے اور ہماری جو عملی زندگی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے بالکل، جو اس بات کی گواہ ہے، جو دلیل بنتی ہے کہ شعوری ایمان نہیں ہے، شعوری ایمان نہیں ہے، سمجھ بوجھ والا ایمان نہیں ہے۔ بہت صاف بات ہے، اور اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے ڈیڑھ عمر کے ہوں یا نوجوان ہوں، نئی عمر کے ہوں، سب کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کے رخ کے بجائے دوسری طرف ہے۔
اس وجہ سے اس پیدائشی ایمانیت کا، اس پیدائشی مسلمانیت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بہت صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کا زندہ احساس یا زندہ شعور جو ہے نہیں ہوگا تو اس کے بعد آگے کا جو معاملہ ہے وہی دراصل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صابی کہتے تھے. صابی کا مطلب ہوتا ہے دین سے ہٹ جانے والا. یعنی وہاں پر رسول اللہ جو لوگوں کو دین کی طرف لے کر کے آ رہے تھے تو اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم صحیح طریقے پر ہیں، ہم حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے ونشج ہیں، ان کے خاندان سے ہیں. حضرت اسماعیل اور مختلف حضرت ابراہیم کی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی ہوئی تھیں انہوں نے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم سب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں، کرنے والے. لیکن انہوں نے اتنا بگاڑ دیا تھا اور اتنا خود بگڑ گئے تھے کہ حقیقت میں وہ گمراہ ہو چکے تھے. چنانچہ رسول اللہ کی کوشش جو سب سے بڑی تھی کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں، صحیح ٹریک پر آ جائیں. چنانچہ جو لوگ صحیح راستے پر آتے چلے گئے پھر وہ دوسروں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا شروع کر دیے. یہیں پر آج میں فوکس تھوڑا سا کروں گا نئی عمر کے ساتھیوں کے سامنے کہ یہ اپنی اہمیت اور اپنی امپورٹنس اور اپنی طاقت اور قوت کا ذرا احساس کریں. ویسے لوگوں کو ابھی آج کل یاد دلایا جا رہا ہے یا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں نئی عمر کی جو لوگ ہیں ان کو کافی کوریج مل رہی ہے. میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ میں کس طرف کر رہا ہوں. ابھی نیپال میں جو انقلاب آیا ہے یا کہہ لیں کہ جو ستا پریورتن ہوا ہے اس کے پیچھے یہ بالکل واضح بات ہے کہ 25 سال کے اندر کے جو لڑکے ہیں انہوں نے بنیادی رول ادا کیا ہے. جتنے حکومتی عہدیدار تھے سب کو دوڑا دوڑا مارا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ظالمانہ طریقہ بھی اختیار کیا، لیکن جب ظالم حد کراس کرتا ہے تو مظلوم جب اٹھتا ہے تو اس سے بڑا ظالم بن جاتا ہے اگر صحیح راستے پر نہ ہو، ہدایت اس کے سامنے نہ ہو. اور وہ ہمیں وہاں نظر آ رہی ہے کہ منسٹروں کی عورتوں کو جلا دینا یا اوپر سے جو ہے منسٹروں کو پھینک دینا. ظاہر سی بات ہے ظلم کا جواب ظلم تو نہیں ہوتا ہے، یہ بات واضح ہے. اور لیکن اس چیز کی دلیل صرف ہم دے پائیں گے، صرف ہم دے پائیں گے. وہ رسول اللہ دے پائیں گے، رسول اللہ کی امت ہی دے پائیں گے کہ اپنے شدید ترین مخالفین کو طاقت اور قوت پانے کے بعد ٹھیک جاؤ جاؤ چھوڑو، 20 سال 25 سال بہت ستایا، بہت پریشان کیا، گھر سے نکالا، لیکن جاؤ. تمہاری ہم سے جو دشمنی تھی وہ اللہ کے واسطے تھی، ہمارا کوئی ذاتی اس میں انتقام نہیں تھا. چنانچہ اس کی عملی مثال ہم تازہ 3 سال 4 سال پہلے افغانستان میں دیکھ لیتے ہیں. صاف اعلان کر دیا کہ ہے کوئی جو ہے انتقام نہیں لیا جائے گا، جنہوں نے جو کیا پہلے کیا، بات ختم. اور کسی ایک کے ساتھ ظلم نہیں ہوا وہاں پر جب تبدیلی آئی ہے. اس کے بالمقابل سری لنکا میں تبدیلی آئی، دیکھ لیجئے کیا صورتحال بنی، نیپال میں کیا صورتحال بنی، بنگلہ دیش میں ہوتے ہوتے بچ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر زمین پر ایک بہت مضبوط اسلامی جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم موجود تھی، اس نے سنبھال لیا معاملے کو. اور یہاں کا باطل، یہاں کا اسلام دشمن طبقہ سب سے زیادہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے. میں نے کئی جو ہے را کے ایجنٹوں کے انٹرویوز سنے ہیں جنہوں نے کس طریقے سے دشمنی کا اظہار کیا. وہ سب یوٹیوب پر ہے، تلاش کا معاملہ ہے، لوگوں کی دلچسپی کا معاملہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو دیکھیں سنیں اور جانیں کہ دشمن کیسے ہم کو لے رہا ہے اور ہماری امت کو کیسے دیکھ رہا ہے، کس انداز سے کر رہا ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ عالمی سطح پر جو کچھ اسلام کے خلاف چل رہا ہے یہاں کے لوگ اس میں شامل ہیں، بھرپور طریقے سے شامل ہیں. تازہ اگزامپل دے کر کے پھر میں موضوع پر آ جاتا ہوں. تازہ اگزامپل ہے کہ غزہ کی جنگ اتنی خطرناک اور جینوسائیڈ اور نسل کشی والی بنی ہوئی ہے، لیکن کل یا پرسوں غالباً جو ہے باقاعدہ جو ہے یہاں پر اور وہاں پر دونوں کے جو ہے منسٹروں کے بیچ میں، فائنانس منسٹروں کے بیچ میں ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کے، ایک دوسرے سے تجارت چلانے کے، جبکہ دنیا میں بہت سارے ممالک اپنے رشتے کاٹ رہے ہیں. تو ہم اس کو مفاد کی بنیاد پر نہیں دیکھتے، قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. قرآن نے یہود اور مشرکین کو سیم لائن پر رکھا ہے. جس قسم کی دشمنی اہل اسلام کے ساتھ یہود کریں گے ویسے ہی مشرکین کریں گے. یہ قرآن کا بیان ہے، میرا کوئی ذاتی بیان نہیں. خیر، میں آ جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن دعوت کی ہے اور اس تناظر میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی بات کو مانا ہے اس میں نئی نسل کے لوگ 80% سے زیادہ تھے، یعنی جن کی عمر رسول اللہ سے اس وقت کم تھی یا انڈر 30 تھے. رسول اللہ سے بڑی عمر کے 2-4 ہی لوگ ملتے ہیں، 2-4 لوگ صرف ملتے ہیں، اور انڈر 30 دیکھا جائے تو 90% تک تعداد پہنچ جاتی ہے.
اور یہ نئی نسل کے لوگ کتنی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے، میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. وہاں کی مثال بھی دے دوں گا، بات کی بھی مثالیں دے دوں گا، تاکہ یہ تھوڑا سا سمجھیں اپنے آپ کو. یہ گھوم پھر کر کے جو عمر ضائع کرنے کا معاملہ، صلاحیت ضائع کرنے کا معاملہ، دماغ خراب کرنے کا معاملہ، بلکہ اپنی ذات سے دیگر قوموں کے دلوں میں ہمارے خلاف نفرت بڑھانے کا سبب بن جاتے ہیں، جبکہ نفرت کو ختم کرنے کا سبب بننا چاہیے. ان کی عمر کے جو غیر مسلم لڑکے ہیں ان سے تعلقات بنا کر کے اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. مثبت رخ بننا چاہیے نا. یہ الٹا رخ کیوں بن رہا ہے اس حوالے سے؟ یا تو تعلقات نہ بنے تو سمجھ میں آئے، لیکن بنا بھی نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف نقصان دہ ہم بنتے جائیں تو یہ تو بڑی خطرناک پورے سماج کے لیے بات ہو جائے گی. اور کبھی کوئی چنگاری لگے گی تو سب لپیٹ میں اس میں آئیں گے اور سب کا نقصان ہوگا اور سب کو تکلیف ہوگی. پھر سب سے پہلی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چھوٹے تھے اسلام قبول کرنے والوں میں، 8 سال عمر بتائی جاتی ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے. 3 سال ابتدائی جو زمانہ تھا وہ خاموش دعوت کا تھا. 40 لوگوں نے اسلام قبول جب کر لیا تو 3 سال کے بعد کھلم کھلا دعوت کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد مشکلات اور پریشانیاں شروع ہو گئیں. دعوت دور دور تک پہنچنا شروع ہو گئی، باہر بھی پہنچنا شروع ہو گئی. تو بہت سارے لوگ جستجو میں، تلاش میں کہ سنا ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، وہ ایسا ایسا اعلان کرتے ہیں، چلتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ فائدہ ہوگا یا سمجھیں گے کچھ ان کو. چنانچہ جب وہ آتے تھے باہر سے تو کفار مکہ بھی اپنے جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے سے بیٹھائے رہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی فرد اگر آئے تو اس کو بہکا دیا جائے، ڈرا دیا جائے. بڑا آدمی ہوتا تو اس کو بہکا دیتے، کچھ پیسہ دے دلا کر کے، چلو یار دے جاؤ کیا ملو گے. اور کوئی کمزور ہوتا تو 2-4 تھپڑ لگا کے بھگا دیتے، کیونکہ مکہ کے لوگ تو ویسے بھی مضبوط قسم کے تھے پورے عرب میں. چنانچہ ایک مشہور صحابی کا اسلام کے قبول کا واقعہ جن لوگوں نے بھی سیرت پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا. حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا نام آتا ہے. جس نے بھی پڑھی ہوگی کتاب، چھوٹی سی چھوٹی پڑھی ہوگی نا، ان کا نام آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تڑپ ہوئی، مجھے لگا کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے، تو میں نے ایک آدمی کو بھیجا، اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، لیکن وہ کچھ تشفی بخش جواب لے کر کے نہیں آئے. تو میں نے خود پلان کیا، میں خود گیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں 3 دن تک میں گھومتا رہا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے پوچھوں، کس سے پتہ کروں. یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی پوچھوں تو کہیں کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے. اب یہاں پر دیکھیے دراصل کیوں میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیٹ ورک بھی بنا رکھا تھا. انسانی کوشش ہر جگہ پر چلتی ہے اور دشمن سے بڑھ کر کے چلتی ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا تدبیر کے معاملے میں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کام کیا گیا تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ 12-13 سال کا لڑکا، اس کے ذمے اتنا بڑا کام دیا جائے گا. 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں اور 3 سال کے بعد عمر کتنی ہوئی ہوگی؟ 13 سال ہوئی ہوگی. 2 سال اور مان لیجئے، 11 13 15 مان لیجئے آپ. 15 سال کا بھی بچہ ہی مانا جاتا، بالغ نہیں مانا جاتا. تو زیادہ سے زیادہ 15 سال ایج ہے. ان کے ذمے رسول اللہ نے یہ کام سونپا تھا کہ جب بھی کوئی نیا آدمی دکھے مکہ میں تو اس کو کسی طرح سے مجھ تک لے کے آنے کی کوشش کرنا، اور کیسے لے کر کے آنا ہے وہ پوری کی پوری تربیت رسول اللہ نے انہیں دی تھی. چنانچہ حضرت طفیل سے وہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ شخص کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس ارادے سے آیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے پوچھوں. تم کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آگے جاؤں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے گا. اگر کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو میں اپنے پاؤں کی جوتیاں نکال کر کے الٹی سیدھی کرنا شروع کر دوں گا کہ کچھ چلا تو نہیں گیا اندر. تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ خطرہ ہے اور کسی اور راستے سے نکل جائیے گا، کسی اور طرف چلے جائیے. اور اگر میں سیدھا چلتا رہوں ایسے ہی نارمل بن کر کے، جس کو کہتے ہیں کہ لڑپنے کی طرح سے، تو آپ میرے پیچھے پیچھے جس گلی میں جاؤں گا میرے ساتھ چلے جائیے. 15 سال کے ایک بچے کا اتنا بڑا کام اس کو سونپا گیا، بس اندازہ لگا لیجیے، جس میں یعنی ہر وقت دشمن کا خوف بھی ہے، اس کی طرف سے کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں بس سوچ لیجیے آپ. 15 سال کی عمر کا وہ بچہ ہے اور اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہے. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کا ہڈی چمڑا کچھ اور تھا یا ان کی قد کاٹھی کچھ اور تھی. نہیں، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر نسل میں رکھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نسل کو سمجھ میں آ جائے کہ میرے اندر پوٹینشیل کیا ہے، میرے اندر وہ صلاحیت کہاں ہے، اور اس سے صاف ستھری بات ہے کہ وہ محسوس کر لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے لیے میری زندگی گزرنی چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. دوسری مثال میں آپ کے سامنے دے دوں.
اور اس کے بعد پھر بات کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ مدینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر خون خرابے کے فتح ہوا ہے۔ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ مدینہ کیسے، کہاں کوئی لشکر کشی تو ہوئی ہی نہیں، لیکن جان کر کے رکھیے کہ مدینہ کو فتح کرنے والا ایک 19 سال کا نوجوان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مکہ کا سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا نوجوان، جو ایک دفعہ ایک کپڑا پہنتا تھا دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ یہاں اس گاؤں میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے جو شاید ایک دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ نہ پہنتا ہو، یعنی اس لیول کی مالداری کا کوئی نوجوان یہاں میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے کہ جو ایک ہی دفعہ ایک کپڑا پہنتا ہو۔ اور ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ پورے مکہ کے لوگ جان جاتے تھے اگر وہ گزرتے کہ ہاں یہاں سے صہیب گزرے ہیں، مصعب گزرے ہیں، مصعب بن عمیر گزرے ہیں، بالکل مالدار قسم کے گھر گھرانے کے۔ جب اسلام قبول کیا ہے تو ان کے ماں باپ نے ننگا کر کے گھر سے نکالا ہے، ایک ایک کپڑا اتار کر کے، جیسے بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے ننگا کر کے گھر سے نکالا ہے۔ اس کے بعد ایک صاحب نے چادر دیا تو چادر باندھا ہوں۔ نبوت کے 12ویں سال مدینۃ المنورہ سے 72 کے قریب لوگ آتے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ 72 کہہ رہا ہوں، 12 کے قریب، وہ تو 13ویں سال 72 کے قریب آئے ہیں۔ پہلی بیعت قباء اولیٰ ہوتی ہے جو 12ویں نبوت کے 12ویں سال ہوتی ہے۔ 12 لوگ آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ایک شخص کو بھیج دیجئے جو ہماری بھی تربیت کرے اور دین کا کام بھی کرے، لوگ مسلمان بھی ہوں۔ رسول اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ 1 سال کی محنت کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو 75 لوگ مدینہ سے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ 75 لوگ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اب سارے مسلمانوں کو لے کر کے مدینہ آئیے، ہم سپورٹ کرنے کے لیے اپنا جان مال سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کس کی محنت سے؟ اس ایک 19 سال کے نوجوان کی محنت سے۔ تو اپنی طاقت اور قوت کو سمجھیے، یہ ادھر ادھر گھوم کر کے اور دوسری چیزوں میں تباہ کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ 19 20 سال 25 سال کے نوجوان میں جو پوٹینشیل ہوگا کسی 40 سال 50 سال میں ناممکن بات ہے۔ میرے بزرگ ناراض ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہے، لیکن میں بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، تاریخ کی روشنی میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ 20 سال 25 سال کے لڑکے جو کر گزریں گے نا، 50 سال کے سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ کام ہو پائے گا، سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ اگر طبقہ تھوڑا سا غور کر لے، تھوڑا سا اپنے اوپر سوچ لے، تو یہ جو طاقت اور قوت، یہ وقت، یہ صلاحیت ادھر ادھر جو ضائع ہو رہی ہے، بہت اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے، گاؤں کی نیک نامی میں استعمال ہو سکتی ہے، علاقے کی نیک نامی میں استعمال ہو سکتی ہے، بہت ساری جگہوں پر استعمال ہو سکتی ہے۔ اور ان نیک کاموں میں استعمال ہوتے ہوئے اگر کبھی کوئی مسئلہ بھی پیش آ جاتا ہے، کوئی دقت بھی آ جاتی ہے، تو سینہ چوڑا کر کے ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں یار نیک کام کرتے ہوئے اگر اس نے تھوڑا بہت مشکلات فیس کر لیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور گڑبڑی کرتے ہوئے بھی تو اکثر پیٹتے رہتے ہیں، مار کھاتے رہتے ہیں، تھانوں اور جیل کا جو چکر تو کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ تو نیک کام کرتے ہوئے اگر جیل چلے جائیں یا تھانوں کا چکر کاٹنا پڑے تو اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہوگی؟ سوچ کا معاملہ ہے۔ بغیر کچھ کیے بھی مارے پیٹے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، تو کچھ کریں تو پتہ تو چلے کہ ہاں یار کچھ کیا، اچھا کیا، ڈھنگ کا کیا، ٹھیک ہے چلو اب چلتے ہیں۔ آخری مثال دے کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، اور یہ بات آتی ہے رسول پاک ہی سے جڑی ہوئی۔ 1931 کا واقعہ ہے، اور یہ شاید میں نے بتایا ہوگا کسی موقع پر، بہت ساری مثالیں، لیکن یہ مثال بتا کر کے بات ختم کر دوں گا۔ 1931 کا واقعہ ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت گندی گندی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، بہت گندی گندی باتیں لکھتا ہے، اس پر پروٹیسٹ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، لوگ کتاب اس کے رد میں لکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک تانگے والا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے رسول کے سلسلے میں ایسا ایسا کہا گیا ہے، اور وہ نوجوان تانگے والا 20-22 سال کا ہوتا ہے، 1931 کی بات ہے۔ اس نے جا کر کے اس دشمن اسلام کی گردن مار دی گھر میں گھس کر کے، اور جا کر کے سیدھے سیدھے تھانے میں اپنے آپ کو حاضر کر دیا، کچھ نہیں کہا، حاضر کر دیا۔ اس کا کیس لڑنے کے لیے علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو کھڑا کیا۔ محمد علی جناح سے بڑا اس وقت پورے کے پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں کوئی وکیل نہیں تھا، کوئی وکیل نہیں تھا اتنا بڑا، قانون کا جانکار کوئی نہیں تھا۔ محمد علی جناح کو کھڑا کیا،
اور اس سے کہا گیا کہ ایسا ہے جب کورٹ میں بیان تم سے لیا جائے, پوچھا جائے, جج پوچھے نا, تو اتنا بس کہہ دینا کہ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا, میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تھا. تو کنٹرول کھو دینے کے بعد انسالوینسی کا جو ہے وہ کیس لگا کر کے, دفعات لگا کر کے تمہیں بچانے کے لیے راستہ نکل آئے گا. تو جب اس سے کہا گیا تو اس نے گھوم کر کے کہا کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ تو ہوش میں آیا میں, یہ کیسے میں کہہ دوں کہ میں جو ہے ہوش میں نہیں تھا اس ٹائم. اور خوشی خوشی عدالت کے فیصلے کے بعد بندہ پھانسی پر چڑھ جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اور آج بھی اس کو تاریخ یاد کرتی ہے. یہ نوجوانی ہوتی ہے, یہ شعور ہوتا ہے. اور جب یہ جملہ کہا ہے, وہ جملہ میں کہہ کے بات ختم کر دے رہا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ جو ہے پہلی دفعہ تو زندگی میں میں ہوش میں آیا, تو علامہ اقبال کی زبان سے یہ بات نکلی, مچھنڈا بازی لے کے چلا گیا, مچھنڈا بازی لے کر کے چلا گیا, ہم لوگ بیٹھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو سمجھ دے, میں بھی اسی میں شامل ہوں, مجھے بھی سمجھ دے, اور ملت کے لیے, سماج کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہم سے جڑی ہوئی ہے اور اس کے امتی ہونے کا کچھ تو اپنی زندگیوں پر ہم جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ کہیں سے کوئی تعلق, کوئی ربط بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. اماں ابا نے اگر نہیں سمجھایا ہے, نہیں تربیت کی ہے, بڑے ہو گئے ہیں 18-20 سال کے, تو خود بھی اپنے اوپر غور کر کے اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. وقت گیا نہیں ہے, وقت ختم نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ موقع زندگی بھر نہیں دے گا, کب کس کی موت آ جائے, کب کون یہاں سے چلا جائے, کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے اپنی اس بچی ہوئی زندگی پر ہم توجہ دیں اور اپنے آپ کو فروٹفل بنائیں, مفید بنائیں, اور اس امت کے لیے, اس گاؤں کے لیے, سماج کے لیے مفید بننے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.